امیر لشکر عباس جری دلاور، امیر لشکر جری دلاور، تیرے عالم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا، مولا عباس مولا۔ حضرت عباس علیہ السلام بھی ان اولیاء الہی میں سے ایک ہیں جو ہر سالک اللہ کے لیے مشعل فیروزہ ہیں اور ہر تشنہ ہدایت کے لیے ہادی برحق ہیں۔ وہ نہ صرف شجاعت اور جنگ کے میدان میں نمونہ اور سر مشق ہیں، بلکہ ایمان اور اطاعت حق کی منزل میں، عبادت اور شب زندہ داری کے میدان میں اور علم اور معرفت کے مقام پر بھی انسان کامل ہے۔ سن 11 ہجری میں رخصت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی دختر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا پرسوز سانحہ پیش آیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ایک شب حضرت علی ابن ابی طالب وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی حضرت عقیل سے خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ میرے لیے ایک نجیب خاندان سے بہادر، شجاع اور جری اولاد جنم دینے والی زوجہ کا انتخاب کرے۔ جناب عقیل فرماتے ہیں، عربوں میں بنی کلاب کے مردوں جیسا کوئی دلیر مرد نہیں۔ چنانچہ جناب عقیل کی تاکید سے حضرت علی علیہ السلام شرافت، نجابت، پاک دامنی اور اخلاص کا مجسم پے کر جناب فاطمہ کلابیہ سے عقد فرماتے ہیں۔ بعد عقد جناب فاطمہ کلابیہ خاندان رسالت کے لیے اپنے انتہائی ادب و احترام کا اظہار کرتے ہوئے فرماتی ہیں، جب تک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بڑی بیٹی اجازت نہ دیں گی، میں اس گھر میں ہرگز قدم نہ رکھوں گی۔ جناب فاطمہ کلابیہ گھر میں پہلی بار قدم رکھتی ہیں تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم السلام کو بیمار پاتی ہیں۔ آپ ان دونوں کے سرہانے پہنچتی ہیں اور ایک ہمدرد ماں کی مانند ان کی تیمارداری کرتی ہیں اور مسلسل یہ کہتی جاتی ہیں کہ میں کنیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہوں۔ اسی عقیدت میں آپ امام علی علیہ السلام سے درخواست کرتی ہیں کہ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکاریے۔ جناب فاطمہ کلابیہ کی خاندان اہل بیت علیہم السلام سے عقیدت آپ کی سچی اور بااخلاص سیرت کی عکاس ہے۔ 4 شعبان 26 ہجری، ولادت حضرت ابوالفضل قمر بنی ہاشم۔ جناب قمبر سے یہ روایت ہے کہ ایک دن حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام مدینہ کی مسجد نبوی میں ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں واعظ و رہنمائی فرما رہے تھے، تو اچانک ایک اعرابی آیا۔ وہ ہماری طرف بڑھا اور ہم تک پہنچ کر صرف امام علی علیہ السلام کو سلام کیا۔ اے اعرابی بھائی، تم ہمارے پاس جس حاجت کے لیے آئے ہو بیان کرو، ہم انشاءاللہ وہ پوری کریں گے۔ اعرابی نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ ہمارے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ جناب قمبر کہتے ہیں، اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے قمبر، میرے گھر جاؤ اور سیدہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ فلاں فلاں جگہ ایک ٹوکری پڑی ہے، وہ دے دیں۔ جناب قمبر کہتے ہیں، میں نے حکم کی تکمیل کی اور جلدی سے کھڑا ہوا اور امیر المؤمنین کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ کافی دیر ہو گئی، جناب فضہ نہ آئی۔ میں نے اس قدر انتظار کرانے کا سبب پوچھا تو جناب فضہ نے بتایا کہ امیر المؤمنین کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے جو اس قدر حسین ہے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ میں خوشی خوشی وہاں سے نکلا اور جلدی سے اپنے سید و سردار امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ ٹوکری پیش کی تو آپ نے میری طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا،
اے قمبر، میں تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ رہا ہوں، کیا خوشخبری لائے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے میرے سید و سردار، آپ کے ہاں فرزند پیدا ہوا ہے فاطمہ بنت حزام الوحیدیہ الکلابیہ سے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وصیت کی ہے کہ میرے ذریعے یہ خوشخبری آپ تک پہنچائی جائے اور میں امیر المؤمنین سے اس بچے کی کنیت، نام اور لقب کے بارے میں بھی پوچھوں۔ پھر امیر المؤمنین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور مسجد سے نکل کر گھر کی طرف چل دیے۔ آپ کے اہل و عیال اور رشتہ دار آپ کی آمد کے منتظر تھے، سب نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ نے کہا، میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ جب بچے کو لایا گیا تو بچہ ململ کے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ آپ نے اسے لیا اور سینے سے لگایا، پیشانی اور چہرے کو بوسہ دیا اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بچے کو دیر تک دیکھتے رہے اور نہایت خوشی کا اظہار فرماتے رہے۔ پھر اچانک امیر المؤمنین آپ دیدہ ہو گئے، حتیٰ کہ اشک ہائے مبارک موتیوں کی طرح رخساروں سے نیچے گرنے لگے۔ آپ کی زوجہ نے دیکھا تو عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حالانکہ یہ تو ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا روز ہے۔ کیا آپ علیہ السلام کو کوئی پریشانی یا غم لاحق ہے؟ امام علی علیہ السلام نے اپنی ہتھیلیوں سے آنسو صاف کیے اور اس زوجہ کی جانب متوجہ ہو کر واقعہ کربلا کی ہولناکی کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ اس کے یہ بازو نصرت امام حسین علیہ السلام میں قلم کیے جائیں گے۔ آپ کا یہ نور عین اللہ کے ہاں عظیم منزلت رکھتا ہے اور خداوند متعال ان دو قلم شدہ بازوؤں کے عوض اس کو دو شہپر عطا کرے گا جن کے ذریعے یہ جنت میں پرواز کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے یہی عطا ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کو ہوئی۔ یہ سب تحدیث نعمت کے لیے تھا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے اس بچے کے بارے میں خوشخبری پہلے ہی دے دی تھی، اور یہ خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے تھے، اور آپ نے اس بچے کی ولادت، کیفیت شہادت اور نصرت حسین کے بارے میں رونما ہونے والی ہر بات حضرت علی علیہ السلام اور دیگر اہل بیت علیہم السلام کو بتا دی تھی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے مولود کا نام عباس رکھتے ہیں، جو دونوں شجاعتوں کا مجسم، یعنی ددھیال کی طرف سے شجاعت ہاشمی و علوی کا مرکز اور ننیال کی طرف سے شجاعت عامری کا مظہر اور تجلی امامت امام حسین علیہ السلام ہے۔